بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک ہو یہ رمضان، آمین۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ خواہشات کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دو، ورنہ بڑھتے بڑھتے ایک دن آپ سے بے قابو ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے داروں، تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ روزے کی حالت میں دوپہر کو قیلولہ کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں روزے داروں کو کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے۔ جو بھی شخص ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے جسم سے ایمانی روح ختم ہو جاتی ہے اور روحانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو، اپنے بوڑھوں کی تعظیم، چھوٹوں پر رحم اور رشتہ داروں پر مہربانی کرو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ اگر یہ شک ہو کہ آج آخری شعبان یا پہلا رمضان ہے تو اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس دن اپنا کوئی قضا روزہ یا اگر کوئی قضا روزہ واجب نہ ہو تو کوئی مستجب روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اگر دن معلوم ہو جائے کہ آج پہلا رمضان ہے تو نیت کو رمضان کے روزے کی طرف پھیر لیا جائے۔ آسمان پہ نیا چاند ہے آیا، سارا عالم خوشی سے ہے جگمگایا۔ ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔ پورے ہوں آپ کے ہر دل کے ارمان، مبارک ہو آپ کو پیارا رمضان۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی، کچھ توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان میں اپنی روح کو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے تسکین دے سکتے ہیں۔
رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، اس میں انسان اپنی عبادت کے ذریعے اپنے روح کو منور کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ رمضان ہم سب کے لیے کامیابی و کامرانی کی وجہ ثابت ہو، آمین ثم آمین۔ رمضان اللہ کی طرف سے دعاؤں، مغفرت اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آئیں اس مغفرت اور رحمتوں والے مہینے میں اپنے اللہ کو توبہ اور دعاؤں سے منا لیجیے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے تمام انسانیت کے لیے۔ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو گناہوں سے آزاد اور بابرکت بنا دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ صبر، بھائی چارہ، امن اور درگزر سکھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسواک کو اپنی عادت بنائیں، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر جس کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے کوئی ایسا عمل کرنے کا حکم دیں کہ مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔ انہوں نے کہا، روزہ رکھنا، کیونکہ کوئی اور عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ پھر میں دوبارہ ان کے پاس آیا اور یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا، روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے دوران مخلص ایمان اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کی امید سے روزہ رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ روزہ مکمل اور بہترین صحت دیتا ہے، بلکہ کئی گنا اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی ہر رہنمائی کے لیے واضح نشانیاں ہیں، اور یہ جھوٹ کو سچ سے الگ کرنے والا ہے، اور جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس پر اس مہینے کے روزے فرض ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار یا سفر میں ہے تو رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزے رکھ کر اپنے روزوں کا شمار پورا کر سکتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے دریائے مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔
فرمان مصطفیٰ ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔